السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ نمرود کے مشہور طلسمات کون کون سے تھے۔ روحانیت سے مناسبت یا تعلق پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی ان کا نام لے کر مقررہ طریقے سے التجا فریاد کی جاتی ہے یا مخصوص صورتیں ترتیب دے کر مخصوص کلام پڑھا جاتا ہے۔ دو طریقوں پر سحر پایا جاتا ہے۔ اول طریقہ کلدانیوں کا ہے، دوسرا طریقہ اہل بابل کا۔ دوسرے طریقے کا آغاز ہوت و ماروت سے ہوا۔ معتبر تاریخوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کلدانیوں نے سحر کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اور نمرود کے زمانے میں علماء بابل نے 6 طلسم ایسے تیار کیے تھے جو عقل و فہم سے باہر تھے۔ سب سے پہلا طریقہ، کلدانیوں نے تانبے کی بطخ بنائی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی جب کوئی چور یا جاسوس شہر کی چاردیواری میں داخل ہوتا تھا تو یہ بطخ خود بولنے لگتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی جاسوس یا چور داخل ہوا ہے، اور لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے تھے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ دوسرا ایک عجیب نکارہ تیار کیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کا مال یا رقم یا کوئی اور شے گم ہو جاتی تو وہ شخص نکارہ بجاتا تھا، تو اس سے آواز آتی تھی کہ تمہاری گم شدہ ہے فلانی جگہ یا فلاں کے پاس ہے۔ تیسری ایسی چیز تھی کہ ایک حوض تیار کیا تھا کہ کسی جشن کے موقع پر لوگ اس کے کنارے جمع ہو جاتے تھے اور مختلف قسم کے شربت اس میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی وہی ان کا مطلوبہ شربت اس شخص کو مل جاتا تھا۔ چوتھا ایک ایسا آئینہ تیار کیا تھا جو غائب کا حال بتاتا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پانچواں ایک ایسا تالاب تیار کیا تھا جس سے مختلف قسم کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مثلاً کسی ایک چیز کے 2 شخص دعوے دار ہیں کہ میری ہے اور دوسرا کہتا یہ چیز میری ہے، تو ان دونوں کو تالاب میں اتار دیا جاتا تھا۔ جو حق پر ہوتا تھا اس کے پانی ناف تک آتا تھا، اور جو غلط ہوتا تھا وہ شخص اس تالاب میں غرق ہو جاتا تھا۔ 6واں ایک ایسا درخت نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا تھا جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ سب طلسمات نمرود کے دارالسلطنت شہر بابل میں موجود تھے۔ فن سحر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سحر کلدانی بہت ہی مشکل سے اس کو حاصل کرتے تھے، اور اس کے لیے انہیں سخت سے سخت محنت اور مشقت کرنا پڑتی تھی۔ اتنا ضروری ہے کہ اس علم کا عامل اپنے علمی کمالات سے وہ کمالات اور اموارق و عادات لوگوں کو دکھاتا ہے جس کو عقل فہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس جادو میں تمام ارواح کی تسخیر ہوتی ہے۔ جس مریض کو طبیب مہینوں کے علاج سے صحت یاب نہیں کر پاتا، اس جادو کا جاننے والا لمحوں میں تندرست کر سکتا ہے۔ اس قسم کا سحر بلا شبہ کفر ہے۔ اس سحر کی 15 شرطیں ہیں، جن میں چند شرطیں یہ ہیں۔ روحانیت کی تسخیر میں سب سے پہلا طریقہ و عمل تسخیر قمر کا ہے، اور تسخیر قمر کی دعوت میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ کفریہ ہے، اس لیے اس کا تحریر کرنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ اصول اسلام کے خلاف اور توحید کے منافی ہے کہ اس کو تحریر کیا جائے یا اس کا بیان کیا جائے۔ پہلا یہ طریقہ ہے کہ اہل بابل ہاروت و ماروت کی تعلیم کے مطابق تسخیر روحانیت علویہ، سفلیہ و جسمانیہ وغیرہ کرتے تھے، اور اہل یونان تسخیر روحانیت علویہ پر اکتفا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روحانیت علویہ کی تسخیر کے بعد روحانیات سفلیہ کی تسخیر ضروری نہیں ہے۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں بھی سحر اہل بابل کا رواج تھا۔ متقدمین ہندوستانی روحانیت پر زور دیا کرتے تھے۔ اہل بابل کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سحر کی دوسری قسم جن و شیاطین کو تسخیر کرنے کی ہے۔ یہ پہلی قسم سے سہل اور آسان ہے۔ ہندوستان میں سحر کی یہ دوسری قسم بکثرت رائج ہے۔ اس دوسری قسم کے سحر میں بھوانی، ہنومان، کالی، بھیروں، لونا، چماری اور مختلف دیوی دیویاؤں کی دہائیاں دے کر ان کے جائے وقوع پر خوشبو جلا کر دھونی دے کر پھینٹ چڑھا کر کام لیا جاتا تھا اور لیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری قسم سحر بھی حرام ہے۔ تیسری اہل بابل کی قسم تسخیر ارواح خبیثہ ہے۔ اس میں کسی قوی شخص کی روح کو کلام شیطانی پڑھ کر تسخیر کرتے ہیں اور اپنے تابع کر لیتے ہیں، اور ان سے مثل نوکر کے کام لیتے ہیں۔ اس قسم کے سحر میں اکثر عام طور سے ارواح خبیثہ سے ہی کام لیا جاتا ہے، اس لیے شرعاً یہ بھی ممنوع و حرام ہے۔ چوتھی اہل بابل کی قسم یہ ہے کہ
یعنی معمول کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، اگر آتی ہے تو وہ ہولناک صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس قسم کے سحر سے بنائے ہوئے سانپ چھوڑے تھے۔ اس قسم کے جادوگر کو سامری جادو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فرعون کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ اس قسم میں ارواح خبیثہ سے مدد لی جاتی ہے اور شیطان کے ناموں کی دہائی دی جاتی ہے، اور حد سے زیادہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے، اور یہ بھی یقیناً کفر ہے۔ پانچویں اہل بابل کی قسم یہ ہے کہ عجیب و غریب نظارے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور یوں تو اگر بیان کرنے لگوں اور سحر کی کافی ساری اقسام ہیں جس پہ کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔